السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر ہم سب کے مشفق حضرت مولانا الحاج ابرار اللہ شاہ نوری دامت برکاتہم العالیہ، بانی محفل، دیگر بزرگوں، محترم اور مکرم رفیقوں اور ساتھیوں، آج کے اس مبارک جلسے میں شرکت کرنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں جلسے میں شریک ہو کر خوب سے خوب سعادت مل کر ہمارے لیے یہ شکل رکھی. پھر تمام حضرات بھی بڑے خوش نصیب ہیں. یہاں سرزمین پر منعقد ہونے والے مختلف جلسوں میں آپ شریک ہو کر اپنے ایمان اور اپنے علم اور اپنے معلومات پھر اپنے عمل میں تر و تازگی پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلے مجھے جیسا کہ ابھی ہمارے محترم عمران صاحب نے بتایا کہ حضرت قبلہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو صحت عطا فرمائی. میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہم سب پر دادیر قائم رکھے اور جملہ تکلیفوں اور جملہ امراض کو دور فرمائے. پھر ہمارے لیے یہ سلسلہ منفعت کو، اس سلسلہ فائدہ کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے. یقیناً عمر کے اس دور میں آپ کا یہ کام چاہے تحریری ہو، چاہے تربیتی ہو، چاہے جلسے کی شکل میں ہو، چاہے ادارے کی شکل میں ہو، اس کو انجام دینا یہ صرف پروردگار عالم کے لطف و کرم، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کی سدا بہار ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی شخصیات کو پھر ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم رکھے. میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس کلمات اور الفاظ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، ان مبارک مقدس الفاظ اور کلمات کا ترجمہ یہ ہے. عزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. یہ آیت مبارکہ
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عظمت اور آپ کی بہت بڑی فضیلت کو بتاتی ہے. اگر ہم اپنے ناقص خیال کے مطابق، اپنے ایک انتہائی کج فہمی کے مطابق بھی اپنے آقا کی فضیلت اور عظمت کو جاننا چاہیں قرآن مجید کی روشنی میں، تو اللہ تبارک و تعالی جس پر جتنا پردہ اٹھائے اس کے سامنے سرکار مدینہ کی فضیلت ان کلمات کے ذریعے سے روشن ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے مومنو، یقیناً تمہارے لیے میرے رسول کی ذات، میرے مصطفیٰ کی ذات، میرے آخری پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے. عربی زبان کے اندر نمونے کو اسوہ کہا جاتا ہے. اسوتن، اس کے معنی آتے ہیں نمونہ، پیشوائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی طبیعت. یہ سب اہل عرب نے اپنی لغتوں میں لکھا کہ اسوہ کس کو کہتے ہیں. میں صرف آپ کے سامنے اسوتن کے جو معنی پیشوائی کے بتائے گئے، نمونے کے بتائے گئے، اس کے سلسلے میں کچھ معروضات رکھوں گا، کیونکہ حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے. پھر میں اپنے گفتگو کو جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے فیضان سے مالا مال فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی از ابتدا تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اور پیغمبروں کو بھیجا، مگر بھیجنے کی جو شان، پھر بھیجنے کی جو کیفیت، بھیجے جانے کی جو نورانیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. ہر نبی جب اپنی قوم میں تشریف لاتے ہیں تو قوم کو سدھارنے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں، قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو درست کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جب نبی وقت کی جلوگری ہوتی ہے تو قوم کے اندر جو خرابیاں ہیں، نبی کی نگاہ کرم سے وہ خرابیاں دور ہوتی ہوئی نظر آتی. تو انبیاء کرام کے سلسلے کو اللہ رب العزت اسی لیے جاری رکھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کی طبیعت پیدا ہو جائے. جو بندے اللہ سے کٹے ہوئے ہیں وہ دوبارہ پروردگار عالم سے جڑ جائے. نبی کے واسطے سے بندے اللہ سے جڑ جاتے ہیں. تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس میں سے یہ حکمت عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، مگر قوموں کی ہدایت کے لیے جب بھیجتا ہے تو وہ آنے والے نبی اس قوم کے لیے نمونہ بن کے آتے ہیں. ہمارے اپنے حساب سے موٹے انداز میں سوچیں تو نمونہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، نمونہ ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سمجھ کر اسی ٹائپ کی ویسی ہی چیزیں بہت ساری بنائی جا سکتی ہیں. جیسے کہ یہ گلاس، اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ یہ گلاس بنا کے ہمارے سامنے لایا، پھر کہنے لگا کہ یہ گلاس تم سب کے لیے نمونہ ہے، تو نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اس کو دیکھ کر اس جیسے گلاس بناؤ. نمونہ ہے. نمونہ ایک مرکز ہوتا ہے، نمونہ ایک اصل چیز ہوتی ہے، نمونہ ایک حقیقت ہوتی ہے. نمونے سے لاکھوں چیزیں، کروڑوں چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. ایک نمونہ بے مثال چیز ہوتی ہے، بلا تشبیہ و مثال. پروردگار عالم نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو، ساری قوموں کو، ساری ملتوں کو، سارے انسانوں کو ایک بہترین نمونہ ملے. ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کے لیے ایک نمونہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے،
ایسا نہیں ہوا. نمونہ اللہ رب العزت نے ایک بنایا, قیامت تک کے لیے ایک نمونہ ہے. پھر اس نمونے کو اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا, پھر وہ جامعیت اور وہ خوبی, وہ حسن عطا فرمایا پروردگار عالم نے, کہ اسی ایک نبی, اسی ایک نمونے کے ذریعے سے شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ہدایت پا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کرنے والے کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہونا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک تاجر کے لیے نمونہ کسی اور کو نہیں بنایا, وہ اپنے حبیب کو ہی نمونہ بنایا. اگر کوئی آدمی استاد بننا چاہتا ہے تو اس کو یہ پابند کر دیا گیا کہ اگر تو استاد بننا چاہتا ہے تو تیرے لیے سرکار مدینہ سے بہتر کوئی استاد کا نمونہ نہیں. اگر کوئی آدمی حکیم بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نمونہ سرکار مدینہ کی ذات. اگر کوئی آدمی سیاست کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سرکار مدینہ کی ذات پاک نمونہ ہے. اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے لیے بھی آپ کی ذات نمونہ ہے. اگر کوئی آدمی شوہر ہے, شوہر کے لیے بھی سرکار مدینہ کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنائے جانے میں اتنا کمال عطا فرمایا کہ آپ کی ذات بچوں کے لیے بھی نمونہ, بڑوں کے لیے بھی نمونہ, غلاموں کے لیے بھی نمونہ, آزادوں کے لیے بھی نمونہ, عبادت گزاروں کے لیے بھی نمونہ, تاجروں کے لیے بھی نمونہ, معیشت والوں کے لیے بھی نمونہ, سیاست والوں کے لیے بھی نمونہ, حکومت والوں کے لیے بھی نمونہ, علمیت والوں کے لیے بھی نمونہ. دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے دو طریقے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو دنیا کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی نمونہ, پھر جنت میں اپنا مسکن بنانے والے لوگوں کے لیے بھی نمونہ. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا کے زاویے میں رہ کر دنیا کا کام اچھے طریقے سے کر سکوں تو سرکار دو عالم کی ذات اس کے لیے بھی نمونہ. اب وہ دنیا نہیں رہتی, حضور نمونہ بن گئے تو اب وہ دین بن گیا. تو غرض کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک کو, ہمارے سرکار کو ساری نسلوں کے لیے نمونہ بنایا. کوئی ایک ایسا طبقہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, مسلمانوں میں خاص طور پر, کہ جس کے لیے سرکار مدینہ کی ذات نمونہ نہ, ہر چیز کے لیے نمونہ بنایا. یہاں تک کہ میں اجمالی طور پر بھی تمہید میں یہ عرض کروں کہ سرکار کو اتنا پیارا نمونہ بنایا. مثال کے طور پہ اگر ہم سونا چاہتے ہیں, آرام کرنا چاہتے ہیں, نیند آ گئی, تو سرکار مدینہ کی ذات سونے والے کے لیے بھی نمونہ ہے. ہم کھانا چاہتے ہیں تو کھانے کا نمونہ ہے, ہم پینا چاہتے ہیں تو پینے کے لیے نمونہ ہے, ہم بیٹھنا چاہتے ہیں تو سرکار مدینہ کی ذات بیٹھنے کا نمونہ ہے, ہم چلنا پھرنا چاہتے ہیں تو حضور کو نمونہ بنایا, ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو حضور کو نمونہ بنایا, ہم دوا اور علاج کرنا چاہتے ہیں تو حضور کو نمونہ بنایا, ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو نمونہ بنایا, سجدہ اور عبادت کرنا چاہتے ہیں تو نمونہ بنایا. غرض کے ہر چیز کے لیے سرکار دو عالم کو نمونہ بنایا گیا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رسول کی ذات اقدس یہ تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. مگر آج غور کرنے کی بات, پروردگار عالم نے جس ہستی کو ہم سب کے لیے بہترین نمونہ, خالی نمونہ نہیں, بہترین نمونہ, اسوۃ حسنہ یہ فرمایا گیا قرآن میں, بہترین نمونہ بنا کر بھیجا تھا. آج ہم اس ہستی سے دور ہیں جو ہستی پروردگار عالم کی طرف سے, جو نبی رحمت اللہ کی طرف سے بہترین نمونہ بن کر ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے. تو آج ہم اس نبی کی ہستی کو نمونہ بنانے کے بجائے, ہم سرکار کو نمونہ بنانے کے بجائے ہم اغیار کو نمونہ بناتے پھر رہے, غیروں کو نمونہ بنا. ہر چیز میں ہم غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہر وقت ہر چیز میرے نبی کو دیکھ کر کیا کرو. تو اب سرکار دو عالم صلی
اللہ علیہ وسلم جو بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے، یہ کمال مکمل نمونہ بننے کا یہ کسی کو بھی نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کی ذات معظم ہے، مکرم ہے، بڑی ہے، عظمت والی ہے، نبی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے اپنے زمین پہ رہنے کے وقت، جس وقت آپ تشریف فرماتے، پھر قیامت کے قریب آپ تشریف لانے والے تو یا آسمان سے نزول فرمانے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے نمونہ ہے، لیکن بعض چیزوں کے لیے نمونہ ہے، بعض چیزوں کے لیے نہیں۔ ہر نبی کی ذات معظم ہے، بعض چیزوں کے لیے نمونہ، عبادت کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمونہ، سجدے کے لیے نمونہ، لیکن شادی بیاہ کے لیے، بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے باپ کی شکل میں نمونہ نہیں بنے۔ یقیناً یہ بات طے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو آپ نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی، مگر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس سرزمین پر تو ایک شادی شدہ مرد کے لیے وہ نمونہ نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے مختلف انبیاء کو اللہ رب العزت نے مختلف پہلوؤں سے نمونہ بنایا، لیکن ہمارے نبی کو ہر پہلو سے نمونہ بنایا، ہر پہلو سے نمونہ بنایا ہے، مثال بنایا ہے۔ بھئی ہمارے نبی کی شان اللہ رب العزت نے اتنی کامل رکھی کہ شوہر ہے تو شوہر کیسا ہونا چاہیے، وہ نبی کے طریقے کو دیکھ کر شوہر بن سکتا ہے۔ بھئی ایک باپ ہے تو بچوں کے ساتھ کیسی شفقت ہونی چاہیے، سرکار کی شفقت کو اور باپ ہونے کو دیکھ کر وہ باپ صحیح ڈھنگ کا بن سکتا ہے۔ بھئی ایک بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے، سرکار کی ذات اقدس کو دیکھ کر وہ اپنے بھائی کے ساتھ کے برتاؤ کو سیکھ سکتا ہے۔ پھر ایک قوم کا رہبر ہے اور لیڈر ہے، وہ اگر جاننا چاہتا ہے کہ میں کیسے رہبری حاصل کروں، کیسے رہبر بنوں، تو سرکار کی رہبری اور سرکار کی سیاست اور فراست کو دیکھ کر وہ اپنے اسلوب کو طے کر سکتا ہے۔ غرض کے ہر پہلو سے ہمارے نبی کو نمونہ بنایا گیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ پھر یہ جو نمونہ بنایا گیا 2-4 سال 15-16 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا۔ بھئی اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سرکار سے کہلوایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے میرے محبوب میں نے تم کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، لہذا تم اعلان کر دو کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، کسی قوم کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی طبقے کی طرف، کسی خاندان کی طرف نہیں، سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایسا پیارا نمونہ بنایا سرکار کو کہ سرکار کو نمونہ بنا کر جو لوگ اپنے طرز زندگی کو درست کر کے چلتے ہیں، اسی نمونے پر ڈھالتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے سے خالق کائنات محبت کرتا ہے، بھئی اللہ اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بھئی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیں، بہت سارے لوگ زمین پہ چلنے پھرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بھئی اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہود کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بھئی عیسائی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، دیگر قوم کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے شرط بیان فرمائی، اے میرے محبوب یہ جو میری محبت کے دعوے دار ہیں ان سے کہہ دو تو ٹوک انداز میں کہ اگر یہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے آپ کی اتباع کریں۔ جب آپ کی اتباع کریں گے تو اتباع سے پہلے یہ مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار تھے، لیکن جیسے ہی آپ کا اسوہ، طریقہ، پھر آپ کی کثرت، آپ کی عادت، آپ کی طبیعت، آپ کی فطرت، آپ کا طریقہ اختیار کریں گے، پھر آپ کی اتباع کریں گے تو اس محبت کرنے والی قوم سے میں محبت کروں گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ فَاهْتَدُوا،
بھئی اگر تم اس نبی کی پیروی کرو گے تو تم کو ہدایت مل جائے گی. ہدایت تو اب یہ بہت بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ کیسے ہدایت ملے گی, کیسی اتباع ہو, کیسا طریقہ اختیار کیا جائے. میں چند نمونے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل, اکمل, بہترین, انتہائی بہترین نمونہ ہے. سرکار کی طرف ہماری نظر ہو, ہماری نظر اغیار کی طرف نہ ہو. جب اغیار کی طرف جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے, آخرت میں بھی نقصان ہوگا. حضور کی طرف نظر کر کے اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے, ہر قدم پہ ہماری رہبری ہوگی. چنانچہ دنیا میں کوئی ایسا انسان اور حکمران آپ بتا سکتے ہیں یا آپ کے نالج میں ہے دنیا کا کوئی ایسا حاکم کہ جو بہت بڑا حاکم ہو, بہت بڑی سلطنت کا مالک ہو, پھر اس کی نگاہ میں اپنے گھر کے بچے پھر اپنے غلام کے بچے دونوں برابر نگاہ میں؟ یہ تو حاکم, سلطنت والا, بادشاہ, یہ تو دور کی بات ہے. ہمارا جو زاویہ نگاہ ہے, ہم اپنے بچے کو جتنا چاہتے ہیں پڑوسی کے بچے کو نہیں چاہتے. ہماری نظر میں ہمارے بچوں کا جو مقام ہے وہ دوسروں کے بچے کا نہیں ہو سکتا. ہم اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے پھرتے ہیں, مگر ہم کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ دوسرے بچوں کو بھی گود میں اٹھائے. بھئی اگر وہ غریب کا بچہ ہے تو اس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. مگر ہمارے نبی کی ذات ایسے سب معاملات کے لیے نمونہ ہے. اب روایت میں آتا ہے, میں آپ سے اگر یہ عرض کروں, پوچھوں کہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی ذات یہ دنیا کی ایک بادشاہ ذات نہیں ہے. حضور اس ذات کا نام ہے جن کے قبضے میں اللہ رب العزت نے آسمان کی سلطنت بھی رکھی تھی, زمین کی سلطنت بھی رکھی تھی, فرشتوں کی سلطنت بھی آپ کے تحت میں تھی, انسانوں کی سلطنت بھی آپ کے تحت میں تھی. اتنی بڑی سلطنت اور قدرت اور طاقت تھی کہ آقائے دو جہاں اگر درخت کو اشارہ کر کے بلائیں تو بے جان درخت تڑپ تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور سجدہ ریز ہو جائے. اتنی بڑی طاقت کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے نبی, اس سے زیادہ طاقت والی ہستی کوئی ہو سکتی ہے مخلوقات کی دنیا میں؟ نہیں ہو سکتی. لیکن قربان جائیں سرکار کے بہترین نمونے پر, حضور کے اسوے پر. روایت میں آتا ہے, اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, حضور کے مبارک کندھوں پر, حضور سارے رسولوں کے امام, سارے نبیوں کے پیشوا, پھر امام المرسلین رحمت للعالمین, اتنا بڑا مرتبہ, پھر اللہ کے محبوب, تو حضور کے کندھے مبارک پر کون سوار ہوتے تھے؟ بولیے بھائی, کون سوار ہوتے تھے؟ حضرت امام حسن, حضرت امام حسین شہزادے, حضور کے چہیتے شہزادے. حضور ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور دیکھنے والی نگاہیں منظر دیکھتے تھے. تو حضور کے شہزادے حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے, شرف حاصل کرتے تھے. مگر قربان جائے حضور کے بے مثال اسوے پر, جن کندھوں پر اپنے شہزادوں کو بٹھاتے تھے تو اسی کندھے پر اپنے غلام زادے کو بھی بٹھاتے تھے. حضرت اسامہ حضور کے غلام زادے, حضور کے غلام کے بیٹے. تو آقائے دو جہاں ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھاتے تو دوسری طرف غلام زادے حضرت اسامہ کو بٹھاتے. بچپن میں لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو میرے اسوے کا عالم یہ ہے, میرا طریقہ یہ ہے, میری نگاہ میں کندھے پہ بٹھانے میں, حالانکہ وہ رسالت کا کندھا ہے, نبوت کا کندھا ہے, اس میں بٹھانے میں بھی میں غلام میں اور میرے شہزادے میں فرق نہیں کرتا. یہ بہترین اسوا. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے رسول کی ذات تمہارے لیے اسوا اور نمونہ نہیں بلکہ بہترین نمونہ ہے. کوئی ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا, کوئی پیش نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے نمونہ,
مگر آج ہم حضور کے ارشادات کو چھوڑ دیے، پھر حضور کے تعلیمات کو چھوڑ دیے، پھر حضور کے سیرت پر عمل کرنے کو چھوڑ دیے، پھر حضور کے ترجیحات کو چھوڑ دیے، ہم دوسروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا لباس بدل گیا، ہمارے حالات بدل گئے، ہماری بولیاں بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری انداز زندگی بدل گئی۔ کیسے کیسے ہم لوگ اغیار کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی جس انداز سے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس انداز سے پیدا کیے ہوئے انسان کے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مگر آج دیکھیں سرکار کی تعلیمات میں تھا کہ کوئی مرد کسی عورت کی حیت، کسی عورت کی حالت اختیار نہ کرے، پھر کوئی عورت مرد کی حالت اختیار نہ کرے، مرد کی حالت اختیار نہ کرے۔ مگر اب نوجوان بھائیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی حالت، ان کی حالت، ان کا رہن سہن، پھر ان کی انداز زندگی وہ بتا رہی ہے کہ یہ نسوانیت زدہ ہو گئی۔ ایک عجیب ڈھنگ کے بال، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے روپ اختیار کرنے سے ہم کو منع فرمایا۔ یہ حضور کا وسوا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ مرد مرد رہے، عورت عورت رہے، لیکن ہماری انداز زندگی بدل گئی۔ پوچھا جائے بھئی آپ یہ حیت کیوں بنا دیے؟ سر کے بال اس طرح یوں کٹا رہے ہیں، پھر اس طرح انداز، آپ کی مانگ کا، آپ کے بالوں کا یہ کیوں ہے؟ کہا جاتا فلاں ایکٹر نے ایسا کیا تھا، فلاں آدمی نے اس طرح روپ اختیار کیا، ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ہمارے بھائیوں کا حال ویسے ہی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے میرے بندو، تمہارے لیے بہترین نمونہ دنیا کے لوگ نہیں بلکہ میرے محبوب کی ذات پاک۔ چلنا ہے تو میرے محبوب کی طرح چلو، پہننا ہے تو میرے محبوب کی طرح پہنو، بیٹھنا ہے تو میرے محبوب کی طرح بیٹھو، چاہنا ہے تو میرے محبوب کی طرح چاہو، عبادت کرنا ہے تو میرے محبوب کی طرح کرو۔ تو جب عبادت میں بھی اسوا ہے تو یہ دیگر چیزوں میں اس میں سے باہر ہم کیسے ہو سکتے؟ آج کل تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ نوجوان بھائی بچے وہ اپنے بھوؤں کو، پلکوں کو کلرا بھی لگا لے رہے ہیں۔ بہرحال ایک غیر آدمی، ایک دوسرا انسان جو اپنے ایک عجیب طرز کی زندگی گزارنے کا پرچار کر رہا ہے، اس کو ہم جیسے دیکھیں گے ویسے ہی روپ اختیار کریں گے۔ مگر افسوس ہے ہماری زندگیوں پر کہ ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، بہترین اسوا بھی ہے، لیکن سرکار کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اغیار کے طریقے کو اختیار کرنے میں ہم فرحت محسوس کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، شان محسوس ہو رہی ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو آج ہمارا انداز زندگی مکمل بدل گیا، ہر چیز میں بدل گیا، ہر چیز کے اندر سرکار دو عالم کا اسوا بتایا گیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نہ لعان تھے، نہ طعان تھے، نہ فاحش تھے، نہ بدی تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں حدیثیں آتی ہے۔ مگر آج ہمارا کیسا حال ہے؟ حضور کے بارے میں آیا کہ حضور کبھی بھی لان تان کرنے والے نہیں تھے۔ آج ہم صبح سے لے کے شام تک لان تان، گالی گلوچ، یہ ہماری زندگی ہو گئی۔ سرکار کے بارے میں آیا کہ حضور بازاروں میں زور سے پکارنے والے نہیں تھے، حضور کی آواز مبارک وہ حسین آواز بلند انداز میں نہیں نکلا کرتی تھی، بھئی آواز بھی دبی رہے، وہ جو بے تکی انداز میں پکارتے ہیں بلا وجہ۔ تو اور سرکار کے اخلاق میں اور آپ کے اسوے میں بتایا گیا کہ آپ فاحش یعنی نازیبا کلمات استعمال کرنے والے نہیں تھے کسی کے لیے بھی۔ پھر آپ کے اندر بد اخلاقی کی ذرے برابر بھی کیفیت نہیں تھی، کیونکہ آپ تو بہترین اسوا بن کر تشریف لائے ہر ایک کے لیے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں داخل۔ ایک نوجوان صبح جب اٹھتا ہے شام میں سونے تک بھئی اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بھئی اپنی پارٹی کے ساتھ، پھر اپنے ہم حلقہ لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ گالی دینا ایک شان کی بات ہو گئی،
حضور نے اسوے کے طور پر بیان فرمایا، صحابہ نے بیان فرمایا، آگے بھیجا صحابہ نے، حدیثیں پہنچائی کہ سرکار کو دیکھو، کیا حضور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کبھی لان تان کا معاملہ کیا ہے؟ بھیا اپنے غیروں کے ساتھ اس طرح کا تانا دیا؟ کبھی غیروں کو بھی حضور نے اس طرح کی بات کر کے، نازیبا الفاظ استعمال کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچائی؟ ہمارے نبی کا اسوہ تو یہ ہے اور طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے جانی دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے معاف فرما دیا۔ فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے مکے میں، سارے مشرکین کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، ہر ایک منتظر تھا کہ آج ہماری گردنیں اڑائے جانے کا وقت ہے، کیونکہ ہم پوری زندگی سرکار مدینہ کو ستاتے رہے، کانٹے بچھاتے رہے، لیکن جب سرکار کی آمد مکے میں ہوئی فاتحانہ شان کے ساتھ، روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، صحابہ نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم ایک فاتح کے انداز میں مکے میں داخل نہیں ہوئے، سرکار دو عالم اپنی گردن مبارک جھکا کر مکے میں داخل۔ پھر آقا نے اعلان فرمایا کہ آج سب کے لیے آزادی ہے، سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آقا کا طریقہ تھا، یہ اسوہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ گالی گلوچ دیکھیے، جب تک ہماری زبان، ہمارا دماغ، ہمارے حرکات و سکنات درست نہ ہو، ہم ایک بہترین سوسائٹی کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ نہ ہم سدھر سکتے ہیں، نہ ہمارا گھر سدھر سکتا، نہ سماج سدھر سکتا۔ تو آج وقت کا تقاضا یہ ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ حضرات کے لیے کہ حضرت نے اس عمر میں بھی آپ لوگوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو کیسے درست کریں۔ ان جلسوں کے ذریعے سے کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ہم سرکار مدینہ سے جڑ جائیں، محبت میں جڑ جائیں، عبادت میں جڑ جائیں، تجارت میں جڑ جائیں، طور طریقے میں جڑ جائیں، پھر اٹھنے بیٹھنے میں جڑ جائیں۔ یہ مقصد ہے۔ جب تک ہم آقائے دو جہاں کو نہیں دیکھیں گے، حضور کی ہر ادا پر قربان نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارا بیڑا کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ جہاں صحابہ کرام کی حالت دیکھیں، حضر موت ایک قبیلہ، ایک ملک شام، حضر موت ایک شہر ہے، تو وہاں کے کچھ لوگ پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا۔ وہ لوگ آئے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، ایمان قبول کر لیے۔ اب دیکھیے ابھی تو تعلیمات کا آغاز نہیں ہوا، ابھی ان کو نماز کیا چیز ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ پہلی مرتبہ اسلام قبول کر کے حضور کی نگاہ نبوت میں بیٹھے ہیں، تو ان کے جسموں پر ریشم کے کپڑے تھے۔ یہ دیکھیے کیسا انداز بدل جاتا تھا حضور کے اسوے کو دیکھ کر، یک لحظہ پوری تبدیلی آ جاتی تھی۔ ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ حضور جس کے اوپر نظر ڈالے، اگر وہ مٹی ہے تو سونا ہو جائے، اگر وہ مٹی ہے تو سونا ہو جائے، زندگیاں بدل جاتی تھی۔ اس شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ وہ قبیلہ آیا، وہ لوگ آئے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، اسلام قبول کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اتنا نکلا کہ یہ جو تمہارے جسموں پر ریشم ہے حریر، یہ حریر ناجائز اور حرام ہے میری شریعت، مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ تو اتنا سننا تھا، ابھی تو ایک چند گھڑیاں گزرے ایمان لا کے، تھوڑا سا وقت ملا، تو اتنی بات جب سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے نکلی کہ یہ حرام ہے، تو روایتوں میں آیا، صحابہ بیان کرتے ہیں، یکایک وہ لوگ اٹھے، پھر اپنے ریشم کے کپڑوں کو تار تار کر کے ادھر ادھر پھینک دی کہ جس چیز میں ہمارے آقا کی پسند نہ ہو، ہم اس چیز سے کیسے جڑ کے رہیں۔ مگر یہاں ہمارا زندگی کا مقصد، ہم تو روزانہ پڑھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں سمجھ رہے ہیں، ہم سیرت کو جانتے ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، محفلیں ہیں، مجالس ہیں، سب کچھ ہے، ہر چیز سے ہم واقف ہیں، لیکن ہم عمل کی دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھیے کیسا ان کا انداز زندگی یکایک بدل گیا، ریشم کو تار تار کر کے انہوں نے پھینک دیا، پھر وہ ریشم قابل استعمال نہ رہے، کیونکہ میرے سرکار کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ تو حضور
بنانا فرض ہے، ضروری ہے، بنانا ہے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سب سے زیادہ قیمتی چیز نہ بتاؤں، وہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، ناجائز زبان کو استعمال مت کرو، گالی گلوچ، جھوٹ اور غیبت، بدتمیزی کی باتیں، فحش کلامی میں اپنی زبان کو استعمال مت کرو. حضور نے فرمایا کہ اپنے زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، تمہاری زبانوں کے کنٹرول کی وجہ سے ہی تم کو جنت ملے گی. حضور نے مشکات کی حدیث ہے، مشکات شریف میں آیا سرکار دو عالم نے 10-12 چیزوں کا ذکر فرمایا، جس میں نماز بھی ہے، صدقہ بھی ہے، زکات بھی ہے، خیرات بھی ہے، حج بھی ہے، طواف بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا ان ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے. نہ جانے ہم اس زبان سے کیا کیا کلمات کہے جاتے ہیں جس کا ہم کو شعور ہی نہیں ہے، شعور ہم کو نہیں ہو رہا ہے. تو سرکار دو عالم نے ہم کو اتنا پیارا اسوہ دیا، جب ہم اس اسوے سے دور رہیں گے تو اس کے بعد ہم کامیاب ہونے کی دعوے داری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے؟ ہم لوگوں کا جو انداز زندگی ہو گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری زبان صحیح سلامت باقی نہیں ہے، ہمارے اعمال صحیح سلامت باقی نہیں ہے. سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز پڑھنے میں جن کیفیات کو ملحوظ رکھنا ہے، اگر وہ کیفیات ملحوظ نہیں رہیں گے تو وہ میرے اسوے اور طریقے کے مطابق نماز نہیں ہوگی. ہم نمازیں پڑھ کے ضرور مسجد سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن حضور کے اسوے اور طریقے کے مطابق نہیں ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا دھیان اور تصور یہ ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں ہو سکتا تصور تو کم سے کم نماز کی آخری شکل یہ ہے کہ تم یہ سمجھیں شروع سے لے کر آخر تک کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. بھئی آج ہماری نمازیں کیسے؟ جب نمازوں کا یہ حال ہے تو دوسری چیزوں کا حال کیا ہو؟ سرکار نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بدترین چیز چور بہت سارے ہو سکتے ہیں. ہماری نگاہ میں چور کون ہے؟ سونا چاندی چرانے والا، گھر کو لوٹنے والا، جائیداد کو لوٹنے والا، یہ چور ہے. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بھی چور ہے، لیکن سب سے زیادہ بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے. چوری کرنے کا مطلب صحیح ڈھنگ سے رکوع سجدہ قیام قاعدہ ادا نہیں کرتا. پھر دوسرا ہے کہ خشوع خضوع عاجزی ان کے ساری، پھر اللہ کے دھیان اور اس کے تصور میں عبادت نہیں کرتا، وہ چور ہے. تو دوستو سرکار نے تو یہ اسوہ دیا ہم کو کہ نماز کتنے پرسکون انداز میں ہو، لیکن آج ہماری نماز بھی خراب ہو گئی، ہماری ہر چیز خراب ہو گئی. تو اب ضرورت اس جلسے کے ذریعے سے، ایسے جلسوں کے ذریعے سے، ایسی شخصیات کے ذریعے سے یہ ضرورت ہے ہمارے لیے کہ ہم دوبارہ ان کیفیات کو بحال کریں. ہم سب مل کر سوچیں کہ ہماری نماز سے لے کر، عبادت سے لے کر، تجارت تک اور معیشت تک کیسے سدھارا ہے. تجارت بھی ہماری ناکام، اس کے اندر بھی بے برکتی یہ ہے کہ ہم حضور کے اسوے کو چھوڑ کر تجارت کر رہے ہیں، حضور کے اسوے کو چھوڑ کر ہم سکونت اختیار کر رہے ہیں، حضور کے اسوے کو چھوڑ کر ہم دیگر معمولات اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں. حضور کے در سے اگر ہم پھرے رہیں گے تو ہم در بدر اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے. تو ایک در اللہ رب العزت نے بنایا، وہ در مصطفیٰ ہے، اس سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، اس سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ اب دیکھیے ہمارا جو سوچنے کا، ہماری جو زندگی ہو گئی، تو اگر سوچا جائے تو بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے غور کر لیں ہم تو اس سے سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ اب زیادہ جو ہماری زبان غلط استعمال ہو رہی. دوسرا یہ ہے کہ ہم دل کو بھی غلط استعمال کر رہے ہیں. دل کو غلط استعمال کرنے میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے دل کے پہلو سے
لوگوں کے عیوب کو تلاش کر رہے ہیں. معمولی خرابی نہیں ہے یہ حضور کے اسوے کے خلاف. لوگوں کے عیوب، فلاں آدمی میں کیا عیب ہے، فلاں آدمی میں کیا عیب ہے، فلاں آدمی میں کیا عیب ہے. لوگوں کے عیوب پر ہماری نظر ہے، ہزاروں عیوب لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک بھی عیب ہم کو نظر نہیں آتا. حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نگاہ میں اس کا عیب ہی ہو، دوسروں کا عیب نہ ہو. دوسروں کے عیوب پہ نظر نہ ہو، اپنے عیب پہ نظر ہو. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی کی عزت سے کھیلتا ہے، پھر اس کے عیبوں کی تلاش میں رہ کر اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا کرنے والے شخص کو بڑے محشر میں بے عزت کرتا ہے. یہاں تک کہ آگے جملہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک آدمی کی عزت سے کھیلتا ہے، اس کے عیب کو بیان کرتا ہے اور اس کی روداد عیبوں کی بیان کرتا ہے، اپنے عیب پہ نظر نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبخت کو خود اس کے گھر میں بے عزت بناتا ہے. گھر میں، حدیث میں آتا ہے گھر میں بے عزت ہوگا وہ شخص. گھر میں کوئی بات اس کی نہیں سنے گا، گھر میں اس کی عزت نہیں ہوگی، کے پیچھے پڑے. یہ سب تعلیمات ہمارے نبی کے اسوے میں موجود ہیں. دیکھیے کیسی کیسی باتیں کہہ کر ہمارے نبی نے ہم کو سمجھایا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم، یہ حدیث شریف میں عرض کر رہا ہوں، سب حدیثیں. حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ جو برا عمل ہے ہمارا عیبوں کو تلاش کرنا، یہ جب تک ہم سے دور نہیں ہوگا ہم کو عزت نہیں ملنے والی. کیونکہ سرکار نے فرما دی ہمارے اپنے عیب ہمارے ریکارڈ میں ہو، ہماری فہرست میں ہو. حضور نے یہاں تک اس پہ زور دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دے رہا ہو، حدیث ہے یہ حاکم مستدرک کی حدیث، کوئی آدمی کسی مردے کو، میت کو جس کے جسم سے روح نکالی گئی، اس کو غسل دے رہا ہو، دوران غسل اس کا کوئی عیب اس کو نظر آئے، عیب نظر آنے کے بعد اس کو وہ آدمی زندگی پر چھپائے، کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے عیب کو چھپانے کی وجہ سے 1-2 مرتبہ نہیں 40 مرتبہ اس شخص کو معاف کرتا ہے. 40 مرتبہ اس کو معاف کرتا ہے. کہ اے بندے میں تجھے معاف کر دیا، تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ میرے ایک بندے کو جو مردہ ہے اس کے عیب کو تو نے چھپایا. مگر آج ہم زندوں کے عیب کو نہیں چھوڑ رہے. ہمارا تو بس طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے عیب کو تلاش کریں. بس حدیث شریف میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ آقا کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور کی شان اور ان کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ سرکار متعنت نہیں تھے. متعنت کہتے ہیں لوگوں کی غلطیوں پہ نظر رکھنا. متعنت لوگوں کے غلطیوں کی جستجو کرنا. ایک ہے ایک آدمی غلطی کرتا ہوا نظر آیا تو اس پہ نظر ڈالنا. دوسرا ہے یہ آدمی غلطی کرنے سے پہلے سے ہی نظر ڈال رہا ہے کہ یہ جہاں جہاں غلطی کرے گا آگے بھی دیکھتے جاؤ غلطی کیا کر رہا ہے، تو پہلے سے اس کی لفظوں اور اس کی غلطیوں کو تلاش کرنا. ابھی تو غلطی کرا نہیں ہو، وہ آگے کرنے والا ہے، تاکہ اس کو ریکارڈ میں رکھ کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے، یہ ایک حیوانیت اور شیطانیت کی بات کہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش پہلے سے شروع کی جائے. اب ہمارے جو عیب ہیں وہ ہمارے اندر اب جاری ہیں، مگر اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہے. سامنے والا جو آدمی ہے اس کے اندر اب یہ عیب آیا نہیں، لیکن یہ جستجو میں لگا ہوا ہے، تلاش میں لگا ہوا ہے، جب بھی عیب ہوگا اس کو بیان کریں. پھر اس کا نام ہم کیا دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم اصلاح کے لیے بول رہے ہیں. یہ سب ہو رہا نا بول. پھر اس کے بعد آگے اور ایک ظلم ہوتا، آپ اصلاح کے لیے بول رہے ہیں. بھائی لوگوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، اصلاح کے لیے بول رہے نہیں. اللہ کی قسم ہم اصلاح کے لیے بول رہے ہیں، اللہ جانتا ہے. سب جھوٹ. بھئی اگر اللہ کو گواہ بنا کر
اگر کہنا تھا تو سب سے پہلے تو اپنے آپ بیان کرتے. تو اصلاح کے لیے یہ کہا جا رہا ہے, یقیناً اصلاح کے لیے بھی کہا جاتا ہے بھئی, اصلاح کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, لیکن ہم جو طریقہ اختیار کیے ہیں اس میں اصلاح نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ بھی حضور کے اس میں موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح کرنے والا شخص حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے اصلاح کرنے والا؟ اصلاح کرنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ تو بول رہا ہے ظاہری طور پر. مثال کے طور پہ ہمارے عمران بھائی ہیں, پھر ہمارے اعجاز بھائی, دونوں کے درمیان میں, اللہ نہ کرے, دونوں کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے. تو اختلافات جب پیدا ہو گئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کے درمیان میں صلح ہو جائے, صلح صفائی ہو جائے, دوستی ہو جائے. حالانکہ وہ بات نہیں ہے, میں جا کے ایسے ہی کہہ رہا ہوں. اعجاز بھائی سے یہ کہتا ہوں کہ عمران بھائی تو آپ کے بارے میں ایسے ایسے تعریف کے کلمات بول رہے تھے. پھر ادھر جا کے عمران بھائی سے میں کہتا ہوں کہ اعجاز بھائی آپ کے بارے میں یہ اچھے خیر کے کلمات بول رہے تھے, تاکہ میرا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں دوستی قائم ہو جائے. حالانکہ ایسے کلمات نہ یہ بولے تھے نہ یہ. تو سرکار نے فرمایا کہ جو عمل میں کر رہا ہوں, حالانکہ وہ ہوا نہیں, ایسا ایسی باتیں ہوئی نہیں, لیکن دونوں کو ملانے کے لیے, خیر کے لیے میں کر رہا ہوں. تو سرکار نے فرمایا کہ ایسا کہنے والا جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ کی بارگاہ سے اس کو بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے. جھوٹ نہیں ہے. تو اصلاح کے کام ایسے ہوتے خیر کے لیے بھئی. اصلاح کے کام ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر لگانے کے لیے نہیں. اس طرح کے ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہمارے اندر پائی جا رہی. ایک فرد سدھر جائے تو گھر سدھر سکتا ہے, گھر سدھر جائے تو محلہ سدھایا. متفق علیہ حدیث ہے, کئی کتابوں میں حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے. کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر آدمی سے اس کی نگرانی جس کے تحت میں وہ کر رہا ہے, جن کی اس کے بارے میں پرسش ہوگی. یہ تصور دیا حضور نے, یہ اسوہ پیش عطا فرمایا ہم سب کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اتنی خرابیاں ہمارے اندر جنم لے چکی ہیں کہ ان خرابیوں کا علاج دھیرے دھیرے ہی ہوگا. اب میں اپنی بات کو انتہائی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات, ایک خیال میرے دل میں آیا. یہ جو میں سورہ احزاب کی آیت کے ابتدائی کلمات آپ کے سامنے پڑھا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً اللہ کے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کس چیز میں نمونہ ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ ہمارے نبی, مختصر جملے میں اگر کہیں, ہمارے نبی اللہ کی عبادت کے لیے نمونہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم تجارت بھی کریں گے تو وہ بھی عبادت ہو. نبی کے طریقے سے تجارت کریں گے تو عبادت, نبی کے طریقے سے پانی پئیں گے تو عبادت. تو جملہ کیا ہے؟ ہمارے نبی ہم سب کے لیے بھیا اللہ کی عبادت کے لیے نمونہ ہے. مگر اللہ سے بھی عرض کریں, پوچھیں کہ مولا تو بھی کسی کا نمونہ ہے؟ تو بھی کوئی نمونہ بنتا ہے کہ تجھے دیکھ کے بھی بندے کچھ کریں؟ نبی نمونہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ نبی کے طریقوں کو دیکھو, اختیار کرو, کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ بھی نمونہ ہے. قربان جائیے قرآن کی بلاغت پر, پھر قرآن کی آیتوں پر. یہی سورہ احزاب ہے. تو اسی میں اللہ رب العزت نے فرمایا, ہاں میں بھی نمونہ. بھئی اللہ کی ذات بھی نمونہ ہے. وہ کیسے؟ پروردگار عالم سورہ احزاب میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھئی اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں, درود و سلام بھیجتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نمونہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے, خدا نمونہ ہے مصطفیٰ کی محبت کے لیے. حضور کی محبت کے لیے خدا نمونہ بنا. نمونہ ایسا بنا
مصطفیٰ کے لیے نمونہ، پھر نبی کی ذات وہی عبادت خدا کے لیے نمونہ. یہ دو نمونوں کے درمیان میں اگر ہم زندگی گزاریں گے، مطلب یہ ہے کہ ادھر خدا کی سنت بھی ادا ہو، خدا کا طریقہ بھی ادا ہو، پھر ادھر مصطفیٰ کا طریقہ عبادت بھی ادا ہو. دونوں اگر اختیار کریں تو اسی کو کامل مومن کہا جاتا. بھئی ایک طرف سے محبت بھی ہو، دوسری طرف سے عبادت بھی ہو، دوسری طرف سے عبادت بھی ہو. اور یہ کیفیت صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کے اندر موجود. بھئی ان کی زندگیوں میں ہم کو یہ جو کیفیت ہے جھلکتی نظر آتی ہے. ایک نمونہ محبت. ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو اب حدیث میں آتا ہے کہ راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں کچھ جھاڑیاں تھی راستے کے آزو بازو. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان جھاڑیوں کے قریب سے سواری پہ بیٹھ کے گزر رہے تھے، پھر پلٹ کے آ رہے تھے، پھر جھاڑیوں کے قریب سے گزر رہے تھے. کئی مرتبہ اس طرح آپ سواری موڑ موڑ کے اس راستے سے گزرنے لگے. لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، راستہ طے کرنا ہے، سفر ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، سرکار آپ اس طرح خالی گھوڑا گھما رہے ہیں، سواری گھما رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی راستے سے گزر ہوا، تو میرے آقا جب تشریف لے جا رہے تھے سواری پر، تو آقا کی نورانی چادر انہی جھاڑیوں کے اندر اٹک چکی تھی. میں بار بار زور دے کر سواری کو موڑ کر حضور کے اس سنت پر اور اس طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میری بھی یہاں سے گزرتے وقت چادر اٹک جائے. کسی جھاڑ میں چادر اٹک جائے اور اس وقت تک آپ مسلسل گھوم گھوم کے وہاں پہ سواری دوڑاتے رہے جب تک آپ کی چادر مبارک اس درخت سے نہیں اٹکی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ محبت کے ساتھ اطاعت کرنے والے تھے. یہ جو کیفیت ہے صرف عبادت کی نہیں ہے، صرف اطاعت کی نہیں ہے، یہ محبت اور دیوانگی کے ساتھ اطاعت کی ہے. محبت کے ساتھ اتباع ہو رہی ہے. تو یہ کیفیت ہمارے اسلاف کا خزانہ تھا، صحابہ کرام کے لیے نعمت. تو اسی لیے ان کو ہر منزل میں کامیابی نصیب ہوتی تھی. ان کو پرسکون زندگی مل گئی تھی. تلوار کے نیچے بھی ہیں تو سکون والی زندگی، بازار میں بھی ہیں تو سکون والی زندگی، مزار میں بھی ہیں تو سکون والی زندگی. صرف اتباع نبی اور محبت رسول کے ذریعے سے ان کو نصیب ہوئی تھی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری ترقی ہو، ہمارے گھروں میں سکون ہو، ذاتوں میں سکون ہو، شخصیتوں میں سکون ہو، سماج میں سکون ہو، ترقی ہو، تو ہمارے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ حضور کے اسوے اور طریقے کو اختیار کریں. مجھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. جب تک سرکار کے اسوے کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی صحیح منزل مقصود کی طرف سفر کرنے والے نہیں سمجھے جائیں گے. ذرا دیکھیے حضور کی اتباع، حضور کے اسوے کو اختیار کرنا کتنی بڑی دولت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نے ابھی کہا کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے نا، نبی ہے نا، ماننا ہے. اگر کوئی نہیں مانے نبی کافر ہو جاتا. نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کبھی آپ نے غور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ کیا اپنے کتاب اور اپنے احکامات جو اس زمانے میں تھے اس پہ عمل کریں گے یا طریقہ مصطفیٰ پہ عمل کریں گے؟ کس پہ؟ حضور کے طریقے پہ عمل کریں گے. حالانکہ وہ امتی نہیں بلکہ امتیوں کے نبی ہیں. تو سرکار کی اتباع، پیروی اور اسوہ اور طریقہ یہ اتنی بڑی لازمی چیز ہے کہ اگر ایک نبی بھی ہو تو اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ مصطفیٰ کے طریقے پہ چلے، وہ اپنا طریقہ چھوڑ دے. مگر ہم امتی ہو کر بھی اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے طریقے کو اپنائیں گے، حضور کے طریقے پر عمل کریں گے، حضور کی طرح وہ اسوہ اختیار کر کے چلیں گے. تو ایک غور کرنے کی بات ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ایک پیغمبر کی، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ خبردار
جب میرے محبوب کی امت میں آئے تو تم ہے نبی، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی امت میں آئے تو میرے مصطفیٰ کے امتی بن کے آئے. پھر میرے مصطفیٰ کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا، پھر ان کے اسوے پہ عمل کرنا پڑے گا، ان کو نمونہ بنانا پڑے گا. تو ایک نبی کے لیے بھی یہ گنجائش نہیں ہے جب وہ تشریف لائے حضور کی اتباع اور اسوے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے یا اپنا طریقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اپنا طریقہ بھی اختیار کرتے وہ بھی اللہ کا ہی تھا، وہ بھی انجیل وہی کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوا تھا، مگر پروردگار عالم نے قانون بنا دیا کہ خبردار میرے نبی میرے محبوب کے تشریف لانے کے بعد کسی اور کا طریقہ نہیں چلے گا، صرف مصطفیٰ کا طریقہ چلے گا. تو ہمیں گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ سرکار کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں. میلاد کی حقیقی خوشیاں اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہیں. پروردگارہ تو اس محفل پاک کو جو تیرے حبیب کے ذکر پاک پر مشتمل ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا میلاد کی برکتوں پھر میلاد کی رحمتوں کے صدقے میں مولا بانی محفل حضرت قبلہ کو درازی عمر کے ساتھ صحت کاملہ کے ساتھ تو رکھ. مولا تعالیٰ ان کے جملہ امراض جملہ تکلیفوں کو دور فرما دے. مولا تعالیٰ خاص طور پہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے ان کا سایہ تا دیر قائم رکھ. مولا تعالیٰ ان جلسوں کی برکتوں کو عام فرما دے. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یا سن رہے ہیں مولا کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.